اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 23، نصف حصے سے آخری حصے تک۔ جماعت کے امیر کی ذمہ داریاں، یہاں سے سورہ صاد جو ہے اس کا ترجمہ کرانا شروع ہوتا ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کسی جماعت یا گروہ کا امیر بننے کی سعادت سے سرفراز فرمائے، اس کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ جو لوگ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستے سے بھٹکا دے گا۔ انسان کو اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور کبھی ذرا سی لغزش بھی ہو جائے تو فوراً استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس خاص صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہنم میں کافروں کا حسرتناک عذاب۔ جہنمی لوگ دوزخ میں کچھ لوگوں کو تلاش کرتے ہوں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جہنمی لوگ دوزخ میں کچھ لوگوں کو تلاش کرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو دوزخ میں نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ آج موجودہ دور میں جو ہے کفار و مشرکین اور بے ایمان لوگ جو ہے اسلام کو ماننے والے اور مسلمانوں کو جو ہے تحقیر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے دین پر ان کو جو ہے طعنہ کستے ہیں۔ وہ لوگ جب ایمان نہیں لائیں گے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے گا، ان لوگ دنیا سے فانی ہو جائیں گے، تو جب وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا تو وہ لوگ ڈھونڈیں گے ہمارے کو کہ کہاں ہے ہم جن کی مذاق اڑایا کرتے تھے، کہاں ہے مسلمان جو ہم کی دنیا میں جو ہے تحقیر اور جو ہے ان کو تمسخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے ہر معاملے میں جن کو برے کاموں میں شمار کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو جو ہے بدرا اور حقیر سمجھا کرتے تھے کہ وہ کیوں نظر نہیں آتے، کیا ہم نے ان کی ناحق ہنسی کر رکھی تھی؟ غرض ان کو عذاب کے ساتھ یہ ایک اور حسرت ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے تھے وہ عذاب سے بچ گئے۔ دوبارہ پڑھ دوں۔ جہنمی لوگ دوزخ میں کچھ لوگوں کو تلاش کرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو دوزخ میں نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو بدراہ اور حقیر سمجھا کرتے تھے، وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا ہم نے ان کی ناحق ہنسی کر رکھی تھی؟ غرض ان کو عذاب کے ساتھ یہ ایک اور حسرت ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے تھے وہ عذاب سے بچ گئے۔ یہاں سورہ زمر کی ترجمانی کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ اعمال بقدر اخلاص۔ مختلف قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا حساب گنتی سے نہیں بلکہ وزن سے ہوتا ہے۔ نیز معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اعمال کا وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے، یعنی اخلاص جتنا تمہارا بھاری ہوگا، نیت تمہاری کتنی پیور ہوگی، اس اعمال کے اندر چاہے وہ 2 رکعت ہی نفل کیوں نہ پڑھے آپ، اس کا وزن ہوگا۔ آپ 500 رکعت نفل پڑھیں لیکن آپ کا اخلاص نہیں ہے، آپ وہ اخلاص سے نہیں کام کرتے ہو، تو وہ 500 رکعت نفل کا جو ہے وہ وزن نہیں ہوگا، وہ کیلکولیٹ نہیں ہوگا، وزن ہوگا، وزن۔ 500 اور 2 اور 500 میں زیادہ تو ہے 500 ہے، لیکن 2 جو ہے وہ اخلاص کے حساب سے وہ وزندار ہوگا۔ 500 اگر اخلاص کے حساب سے وزن نہیں ہوگا تو 500 کی گنتی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر 1 روپے بھی صدقہ کرتا ہے تو اس میں اخلاص ہو، نیت صاف ہو اس کی، اور نیت جو ہے کسی کی مدد کرنے کی ہو۔ لیکن اگر وہ دوسرا کوئی شخص جو ہے لاکھوں کروڑوں صدقہ کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے دیتا ہے، لیکن اس کے نیت کے اندر اس میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ لاکھ اور کروڑ کی کیلکولیشن نہیں ہوگی، وہ 1 روپے اس پہ بھاری ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر صبر کرنے والوں کو بشارتیں دی گئی ہیں۔ نیز بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جو تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، اس کو برداشت کر کے صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بے حساب اجر کی امید کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی بے حساب اجر عطا فرمائے، آمین۔ شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے۔ شرح صدر دل کا کسی چیز پر مطمئن ہو جانا، اس کو بولتے ہیں شرح صدر، بہت بڑی نعمت ہے۔ شرح صدر کے لیے دعا بھی قرآن میں بتائی گئی ہے۔ جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی روشنی میں ہے،
یعنی اسلام کی حقیقت کا اس کو یقین آ گیا اور اس کے موافق عمل کرے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر، اللہ کی عظمت سے ڈرنے والوں پر قرآن پڑھ کر خوف و خشیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ بدن اور دل سب اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر پارہ نمبر 23 کا آخری حصہ ختم ہوتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ کل جو ہے پارہ نمبر 24 کا جو ہے ترجمہ خاصہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔